وائلڈستان میں خوش آمدید۔ انسان ہمیشہ ہی قدرت کے قریب رہ کر سکون محسوس کرتا آیا ہے۔ قدرتی دنیا میں پرندوں کا حسن اور ان کی آوازیں ہمیشہ سے ہی انسان کو لبھاتی آئی ہیں، لیکن جو سکون کالے تیتر کی آواز سے انسان کو ملتا ہے، شاید ہی کوئی اور پرندہ اس مقام تک پہنچ سکے۔ کالے تیتر کا انگلش نام بلیک پارٹریج ہوا کرتا تھا، لیکن اب یہ بلیک فرینکولن کہلاتا ہے۔ کالے تیتر میں صرف نر ہی کالا ہوتا ہے، جس کے گال پر ایک سفید دھبا ہوتا ہے اور سرخ رنگ کا کالر نما نشان گردن پر ہوتا ہے، جبکہ مادہ بھورے رنگ کی ہوتی ہے۔ کالا تیتر پرندوں میں فیزینیڈی فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ فیزینیڈی فیملی میں کالے تیتر کے علاوہ بھورے تیتر، چکور، مور، مرغیاں، بٹیر اور فیزنٹس وغیرہ شامل ہیں۔ کالا تیتر یورپ اور ایشیا کے براعظموں میں پایا جاتا ہے۔ ایشیائی ممالک میں بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، ترکمانستان، ایران، عراق، شام اور ترکی میں کالے تیتر کی خاصی آبادی موجود ہے۔ اس کے علاوہ اردن، فلسطین، سائپرس، جارجیا، آرمینیا اور پرتگال میں بھی کالا تیتر پایا جاتا ہے۔ کالے تیتر زرعی زمینوں، گھاس کے میدانوں اور شرب لینڈز یعنی جھاڑی دار جنگلات میں پائے جاتے ہیں۔ ان علاقوں میں کالا تیتر پانی کے چشموں کے قریب رہنا بہت پسند کرتا ہے۔ کالا تیتر ایک سماجی پرندہ ہے جو کہ چھوٹے گروہوں یا جوڑوں میں رہنا پسند کرتا ہے۔ کالا تیتر خطرہ محسوس کرنے پر ہی اڑنا پسند کرتا ہے۔ ان کی اڑان چھوٹی اور مختصر وقت کے لیے ہی ہوتی ہے۔ کالا تیتر خوراک میں گھاس کے بیج، حشرات اور کیڑے مکوڑے وغیرہ کھانا پسند کرتا ہے، جبکہ زرعی زمینوں میں کالا تیتر اناج کھانا پسند کرتا ہے۔ درختوں پر دیمک کو ختم کرنے کے لیے بھی کالا تیتر کافی مشہور ہے۔ کالے تیتر مونوگیمس ہوتے ہیں، یعنی ایک وقت میں ایک ہی پارٹنر کے ساتھ بریڈنگ کرتے ہیں۔ ان کا بریڈنگ سیزن مارچ سے شروع ہو کر مئی تک جاری رہتا ہے۔ بریڈنگ سیزن میں نر تیتر جارحانہ ہو جاتے ہیں۔ نر تیتر بریڈنگ سیزن میں مادہ کے لیے مقابلہ کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ اس دوران نر کالا تیتر اکثر کسی چٹان وغیرہ پر چڑھ کے آوازیں نکالتا ہے تاکہ مادہ کو متاثر کر سکے، کیونکہ سب سے تیز آوازوں والے نر کے ساتھ ہی مادہ بریڈنگ کرتی ہے۔ بریڈنگ کے بعد نر اور مادہ اونچی گھاس میں گھونسلے بناتے ہیں۔ مادہ سیزن میں 10 سے 14 انڈے دیتی ہے۔ نر اور مادہ دونوں مل کر بچوں کے لیے خوراک کا بندوبست کرتے ہیں۔ بچے اپنی پہلی سردیاں ماں باپ کے ساتھ ہی گزارتے ہیں۔ کالا تیتر ایک گیم برڈ ہے، یعنی ایسا پرندہ ہے جس کو شکار کر کے کھایا جاتا ہے۔ شکاری کالے تیتر کو گیم برڈز میں سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ان کے قانونی شکار کا سیزن ہر سال نومبر سے شروع ہو کر 5 فروری تک جاری رہتا ہے، تاہم صرف سنڈے کو ہی اس کے شکار کی اجازت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کالے تیتر کی آوازوں کے ٹورنامنٹس بھی پورے پاکستان میں کروائے جاتے ہیں۔ اس کمپٹیشن کو چکری کہا جاتا ہے، جس میں سب سے زیادہ بولنے والے تیتر کمپٹیشن جیت جاتے ہیں۔ کالا تیتر آرٹس اور کلچر میں بھی کافی مقبول پرندہ ہے۔ پاکستان میں ادب، شاعری اور پینٹنگز میں کالا تیتر کافی مقبول ہے۔ کالے تیتر کی بولنے کی آواز کو مقامی روایت کے مطابق حمد و ثنا سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ کالا تیتر ترکمانستان کا قومی پرندہ ہے۔ ترکمانستان میں کالے تیتر کو حسن کی علامت اور طلوع آفتاب سے تشبیہ دی جاتی ہے، کیونکہ کالے تیتر کی آواز اکثر طلوع آفتاب کے وقت زیادہ سنائی دیتی ہے۔ کالا تیتر بھارتی اسٹیٹ بہار کا اسٹیٹ برڈ بھی ہے۔ اس کے علاوہ شاہین اور دیگر شکاری پرندوں کے شکار کی ٹریننگ کے لیے بھی کالا تیتر کو سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے ناظرین، کالے تیتر کی آبادی پاکستان میں تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ اس کا غیر قانونی شکار اور ٹریپنگ ہے۔ ویسے تو قانونی شکار میں ایک شکاری 5 تیتروں کا ہی شکار کر سکتا ہے۔ شکار کی اس حد کو بیگ لیمٹ کہتے ہیں، تاہم شکاری اس بیگ لیمٹ کا خیال نہیں رکھتے اور ہر شکاری کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تیتروں کا شکار کر سکے۔ شکاریوں کے اس طرز عمل کی وجہ سے کالے تیتر کی آبادی ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ دوسری طرف اپنی خوبصورت آوازوں کی وجہ سے بھی کالے تیتر کو جال سے پکڑ کر پنجرے میں قید کر دیا جاتا ہے، جس کے بعد یہ مظلوم پرندہ
सारी जिंदगी कैद तन्हाई में गुजार देता है। ज़रूरत इस अमर की है कि काले तीतर की दिल फरेब और नशीली आवाज़ों को हम पिंजरों की बजाय कुदरती माहौल में सुनें, ताकि हमारी आने वाली नस्लें भी किताबों और सोशल मीडिया की हद तक ही नहीं बल्कि हकीकत में भी इनके सहर से लुत्फानंदोज हो सकें। दोस्तों, आपके ख्याल में काले तीतर को नापैद होने से बचाने के लिए क्या इक़दाम किए जा सकते हैं? अपनी कीमती राय से हमें आगाज़ ज़रूर करें। यहाँ देखें काले तीतर की तरह पुरकशिश परिंदे मोर की मालूमाती वीडियो, और यहाँ देखें पूंछ परिंदों को बार बार हिजरत क्यों करनी पड़ती है।